اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یعلمون۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک کے رجب کے آغاز پر اور امام حضرت علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کائنات کی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کی اخلاقی، روحانی اور معنوی سیرت کو سمجھ سکیں اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں ہم امپلیمنٹ کر سکیں۔ بنیادی طور پر آج ہمیں جو لیکچر شروع کرنا تھا وہ سورہ فجر کے اوپر تھا، اور سورہ الفجر جو ہے وہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو شروع کریں گے۔ لیکن چونکہ اب یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں بڑے امپورٹنٹ ایام جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں جو ولادتیں آ رہی ہیں ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام طور سے جو میرا اپنا تجربہ ہے مختلف سینٹرز کے اندر، اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہمیں کم موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی ٹیچنگز کے اوپر غور کر سکیں اور یہ دیکھیں کہ واقعاً انہوں نے عالم انسانیت کی بھلائی کے لیے اور انسان کی تربیت کے لیے کون سے رہنما اصول دیے ہیں، اور ہم ان رہنما اصولوں کے اوپر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ غور کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم ان کی تعلیمات کو ہم دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا ہم کوشش یہ بھی ہوگی کہ جو قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ ہے اس میں بھی کم سے کم رکاوٹ ہو، کیونکہ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ یہاں پر میں اس کو محسوس کرتا ہوں عام طور پر جہاں پر مثلا سینٹرز وغیرہ میں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ولادت اور شہادت جو ہے وہ جب بھی آتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں اس پر انٹلیکچوئل گفتگو کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے اس کا بھی حق ادا ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مثلا، چونکہ اگر ہم ایک آسپیکٹ پر، ایریے پر ہم صرف بات کریں گے تو دوسرا ایریا جو ہے ہم اس کو کور نہیں کر سکیں گے، لہٰذا مجھے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی ہے۔ لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ جو انتہائی امپورٹنٹ دن ہیں ہم ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں، جو نسبتاً کم امپورٹنٹ دن ہوں گے اس میں ہم صرف جو ہے وہ پارشلی ہم جو ہے وہ کسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، لیکن پھر ہم جو ہمارا اصل ٹاپک ہے اور قرآن مجید کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہم اس کے اوپر آئیں گے۔ سب سے پہلے میں آج کے لیکچر کے آغاز میں یہ عرض کروں گا کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، یہ 3 مہینے جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ آیات، روایات میں، احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ان تینوں مہینوں کی فضیلت کے اوپر اور افضلیت کے اوپر، اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو عبادت، جو نیکی، جو کار خیر ہم سال کے دوسرے مہینوں میں انجام دیتے ہیں، اگر وہی کار خیر ہم رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، یا ہم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں انجام دیں تو اس میں ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا، نیکیاں، اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ ان مہینوں میں ہمارے شامل حال ہوگی۔ میں اس پر اس لیے بھی زور دے رہا ہوں کہ ایک ہی عمل ہے جو دوسرے مہینوں میں انجام دیتے ہیں، لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں
کہ जिनसे वाक़ईन अगर हम इस्तिफ़ादा करेंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी खुसूसी इनायात मेरी शामिल हाल होंगी जो लोग इस माह में मेरी इताअत करेंगे, मेरी बंदगी करेंगे और मेरे सामने सर झुकाएंगे। लिहाजा हमारे पास बहुत सी रिवायात मौजूद हैं कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स इस माह में ख़ास तौर पर रोज़ा रखना जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ताकीद की गई है। अल्लाह ताला कहता है मेरी खुसूसी रज़ा व खुशनुदी उसके शामिल होगी, मेरे गज़ब को, मेरे गैज़ व गज़ब को खामोश करने का बाइस बनेगी। मैं जहन्नुम के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा उस पर बंद कर दूंगा जो इस माह में मेरे लिए रोज़ा रखेगा और इबादत करेगा। इसी तरीके से ये जो ख़ास तौर पर कहा गया है कि इस माह में जो शख्स कोई नेक अमल अंजाम देगा मैं उस अमल को कई गुना कर दूंगा, ये रिवायात के अल्फाज हैं रजब के महीने में, इसी तरह शाबान और रमज़ान के महीने भी। मैंने इसी की मुनासबत से मैंने सिर्फ 3 आयतें जो है वो मैंने आज आपके सामने यहाँ स्लाइड्स पर लेकर आया हूँ ताकि हम ये भी देखें कि ये जो रिवायत है ये कुरान की इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में है। और सिर्फ एक नुक्ता है जो मैं असल में अर्ज करना चाहता हूँ, बाकी इन रिवायात की तफसीर जब आएगी इन आयात की तो फिर मैं इंशाल्लाह तफसील के साथ बयान करूंगा। कुरान यहाँ पर सूरह अनआम की आयत नंबर 160 में कहता है कि मन जा बिल हसना, कि जो शख्स भी नेक अमल के साथ करेगा उसको 10 जो है वो नेकियां उसको मिलेंगी, एक नेकी के अजर मिलेगी। बास जगह पर अल्लाह ताला जो है फरमाता है अज़आफन कसीरा, बास आयात में है कि अगर आप कोई नेक अमल अंजाम देंगे, मसलन आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो उसमें आपको अज़आफन कसीरा यानी इतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा कि अल्लाह ताला वहां पर कोई फिगर नहीं दे रहा आपको, वो कह रहा है कि आपको कसीर पैमाने पर आपको एक अमल का जो है वो सवाब मिलेगा। इसी तरीके से बाज ऐसे अमाल हैं जैसे इस्तिकामत करना, अल्लाह के रास्ते में सब्र करना, उसके बारे में कुरान की आयत ही कहती है कि अल्लाह ताला कहता है कि असलन मसलन उसकी ये भी लिमिट नहीं है, यानी तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हें जो है वो इस सिलसिले में कितना सवाब मिलेगा और कितना ज्यादा जो है वो मसलन इसका तुम्हारे लिए अजर मिलेगा। इस आयत में अगर आप देखें कि मन जा बिल हसना, जो एक लफ्ज है जो ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिस पर मैं जो बुनियादी मकसद था मेरा यहाँ पर इन आयात को नकल करने का, वो ये था कि मन जा बिल हसना, यानी जा का लफ्ज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो शख्स जो है वो मेरे पास नेक अमल के साथ आएगा, यानी क़यामत के दिन जो शख्स भी है वो बहरहाल अपने अमल के साथ आएगा, चाहे वो नेक अमल हो चाहे वो खराब अमल हो। तो लफ्ज जा का लफ्ज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और कुरान ने मुतअद्दिद बार इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। मसलन दूसरी आयत में अल्लाह ताला कहता है कि मन खशियर रहमान बिल गैबे, कि जो अल्लाह के खौफ के साथ और आलिम जो और जो है वो गैब के ऊपर ईमान लाकर या जो है वो हर लिहाज से अल्लाह से खौफ खाना, व जा बिक़ल्बिन मुनीब। अब आप देखें ये लफ्ज जो है कि जो शख्स उस कल्ब के साथ मेरे पास आएगा जो मुनीब होगा। मुनीब का क्या मतलब है, यानी वो कल्ब कि जो दायमन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, वो कल्ब जो जब भी कभी इंसान गुनाह करे तो फौरन अल्लाह के तरफ जो है वो से तौबा करे। तो ऐसे लोग के जो ये नहीं कहा कि जो गुनाह नहीं करते, बल्कि वो लोग के जो गुनाह करते हैं, मासियत करते हैं, लेकिन फौरन वो अल्लाह की तौबा करते हैं, उनको कहते हैं कल्ब मुनीब। तो ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला कहते हैं वज्जा बिक़ल्बिन मुनीब, तो उनको ये अजर मिलेगा। इसी तरह तीसरी आयत में देखें यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कि ये वो दिन है ना आपका माल काम आएगा, ना आपकी औलाद काम आएगी, ना आपकी ताकत काम आएगी, क्योंकि इस दुनिया में हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए से हमारा काम आसानी से निकल पाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ज्यादा माल हो और अगर हमारे पास ज्यादा ताकत हो, ये 2 चीजें हैं जो गुज़श्ता दौर में जिस जमाने में ये कुरान की आयत नाजिल हुई उस वक्त भी ये पूरे उरूज पर थी। आज भी हम चूंकि यूरोप में रहते हैं, हम चूंकि कनाडा अमेरिका में रहते हैं, तो वहां पर ये दोनों मसले निस्बतन कम हैं। यहाँ पर कानून की हुक्मरानी ज्यादा है और जो भी लॉ ने किसी चीज को डिफाइन किया है उसके मुताबिक हमारे काम अंजाम होते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं, तो वहां पर हमें ये चीज नजर आती है कि 2 चीजें ऐसी हैं, एक माल है और एक हमारी ताकत है।
وہ دو چیزوں کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریفرنس ڈھونڈیں اور اپنا کام انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی مال کام آئے گا نہ طاقت کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا، مگر وہ شخص کے جو ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آئے گا، مگر وہ شخص کے جس کا، دیکھیں بار بار ہم نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں بھی اس پہ بات کی کہ یہ جو دل کی بات کرتا ہے قرآن، یہ جو قلب کی بات کرتا ہے، جو ایمان کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کوالٹی ہیں ہماری ہارٹ کی، اور قیامت کے دن جو چیز ہمارے سامنے اہم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے اپنا قلب اور اپنی روح کو کس حد تک ایمان کے زیور سے مزین کیا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ہمارے ہر عمل میں، ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر جو بھی ہم فعل انجام دیتے ہیں، عمل انجام دیتے ہیں، اگر ہم سینٹرز میں جاتے ہیں، اگر ہم مجالس کو سنتے ہیں، اگر ہم جو ہے ذاکرین کو دعوت دیتے ہیں مجالس کی، ہر جگہ پر ہمیں توجہ یہ رکھنی ہے کہ ہم اس سے کیا حاصل کر رہے ہیں، اور ہم کس حد تک اپنے قلب کو قلب سلیم میں تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق جو ہے ہم جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کہ جو انسان کے قلب کی صفت ہے اس کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جو ہے وہ جانے کے قابل ہو سکیں۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کو میں بہت زیادہ اس کو نوٹس بھی کرتا ہوں، بہت زیادہ آبزرو بھی کرتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں جب ہم دینی کام انجام دیتے ہیں تو ہماری توجہ زیادہ تر جو ہے وہ یا تو انٹرٹینمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے، یا ہم جو ہے ایڈمنسٹریٹو کاموں میں زیادہ توجہ لیتے ہیں، ہماری دلچسپی زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو کاموں میں ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے جو ہے وہ نتیجے میں کبھی کبھی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شو آف کریں، کبھی کبھی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ایک حیثیت کو لوگ تسلیم کریں، بہت سے اس میں مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے وہ خود ہماری تربیت ہے اور خود وہ ہماری روح کا استحکام ہے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ایک دو چیزیں اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے حوالے سے یہ بھی فرماتا ہے، روایات کے الفاظ ہیں کہ جو شخص اس ماہ میں کسی محتاج کی مدد کرے گا، کسی ضرورت مند کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ نہ اس کی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا ہوگا، نہ اس کے کان نے کبھی سنا ہوگا، اور نہ کبھی اس نے اس کا تصور کیا ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو واقعاً ضرورت مند ہے، جو واقعاً محتاج ہے، عام طور پر ہمارے ہاں جب محتاجگی کی بات آتی ہے، ضرورت مندی کی بات آتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہماری نیڈ ہے، تو ہم فوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ اس کی ضرورت تو ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ فائنینشلی ویل آف ہیں اور آپ کے پاس فائنینشلی ویل آف نہیں بھی ہیں، تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص آپ سے زیادہ محتاج ہے، تو آپ اس کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک وسیع مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سکل موجود ہے، آپ کے پاس اگر کوئی استعداد اور صلاحیت موجود ہے، آپ کے پاس اگر کوئی ایسی خوبی موجود ہے کہ جس کی کسی دوسرے کو ضرورت ہے، تو بالآخر وہ بھی آپ کا ضرورت مند ہے۔ صرف ضرورت مندی کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پیسوں کے لحاظ سے آپ کی ضرورت ہے، بلکہ مجھے آپ کی اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، مجھے آپ کی اور ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، مجھے آپ کے نالج کی ضرورت ہو سکتی ہے، مجھے آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ماہ رجب میں جب یہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں اس کی تفسیر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں براڈر کانٹیکسٹ میں اس کی ان حدیث کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے انوائرمنٹ میں ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے جس کو ہم سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں۔ اگرچہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک چیز پر بھی عمل کر لیں، مثال کے طور پر اگر ہم اسی چیز پر عمل کر لیں جو میں آج بات کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہی انسان کی عاقبت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے اس کی۔ تو یہ ایک چیز، اور ایک آخری چیز جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ امام علیہ السلام کی خدمت کے حوالے سے میں کچھ باتیں کروں، وہ یہ کہ ماہ رجب
ماہ رمضان ماہ شعبان جو ہے، یہ 3 مہینے دراصل پریپیریشن کے مہینے ہیں، یہ 3 مہینے دراصل تیاری کے مہینے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو کتنا تربیت کر سکتے ہیں اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، الہی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے. کیوں میں پریپیریشن کی بات کر رہا ہوں؟ اور وہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب لوگ بڑھ رہے ہیں کس کی طرف؟ اس شب قدر کی طرف کہ جس کی اہمیت کا ہم سب کو اندازہ ہے. اور اس شب قدر کو عام طور پر ہمارے ہاں جو غلط فہمی یا مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف شب قدر یا اس رات کو ہم جب قرآن سر پر رکھیں گے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مثلا اتنا ثواب دے گا، اتنا اجر دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری تقدیر کا تعین کرے گا، سب کچھ مثلا. لیکن بنیادی طور پر جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کو حقیقی معنی میں جو فائدہ ہوگا وہ اس شخص کو ہوگا کہ جس نے پہلے سے تیاری کی ہوگی، جس کا ہارٹ، جس کا دل، اس کا قلب اور اس کی روح جو ہے اس رات کے لیے تیار ہوگی. لہٰذا ہر شخص کو جو اجر اور ثواب ہے وہ اس کے اپنے جو اس کا جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اپنی جو تربیت نفس ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا. لہٰذا ماہ رجب، ماہ شعبان جو ہے اور ماہ رمضان کے پہلے 20 دن جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اس رات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح سے جس رات کو آپ کے امتحان کی رات ہوتی ہے، آپ وہی شخص جو ہے اس میں اچھے نمبر لیتا ہے، جو امتحان کا دن ہوتا ہے وہی شخص اچھے نمبر لیتا ہے کہ جس نے سارے سال محنت کی ہو، جس نے اس سے پہلے تیاری کی ہو. لیکن جو لوگ آخری رات کو پڑھتے ہیں، جو لوگ آخری دنوں میں پڑھتے ہیں تو وہ مشکل جو ہے پاسنگ مارکس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس رات کو جو ہے انسان اس وقت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا ہو اور پھر وہ اس رات سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ہم ماہ رجب کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ اس پر بات کرنا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں امام نقی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کہ جن کی ولادت ہم منا رہے ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے لیکچرز میں میرے لیکچرز جتنے بھی میرے ہوتے ہیں، چاہے وہ یہاں کینیڈا میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے فرقے اور ہر قسم کے مذہب سے ماورا اور بالاتر ہو. یعنی اس میں ہر آدمی جو ہے اس سے استفادہ کر سکے اور اس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکے. لہٰذا یہاں پر بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ وہ شخصیات ہیں، چاہے وہ انبیاء کی ذات ہو، چاہے وہ اولیاء کی ذات ہو، چاہے وہ ائمہ کی ذات ہو، جو اللہ کی برگزیدہ شخصیات ہیں، جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ حتماً ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، مثال کے طور پر ایک مثلا اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام تھے، وہ معصوم تھے، تو یہ ایک عقیدہ ہے جو ہسٹوریکلی ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ان شخصیات کو امام نہیں بھی مانتا، اگر کوئی شخص ان شخصیات کو جو ہے وہ معصوم نہیں بھی مانتا، لیکن وہ اتنا ضرور مانتا ہے کہ یہ اللہ کی برگزیدہ شخصیات تھیں، یہ اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. لہٰذا جو چیز فوکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کون سے مورل اور ایتھیکل اور اسپریچول پرنسپلز ہیں کہ جو ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی ہمیں یہ مورل پرنسپلز ملیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو توجہ کریں. اور جو پرابلم ہماری عام طور سے معاشروں میں آتی ہے، جس کی وجہ سے تعصبات ہیں، جس کی وجہ سے فرقہ واریت ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی کتابوں سے استفادہ کرنے سے محروم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ کنٹینٹس پر نہیں ہوتی، ہماری توجہ اصل نفس مضمون پر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ہسٹوریکل آسپیکٹس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کنٹینٹس پر کوشش کریں توجہ دینے کی کہ جو اصل میں اصل دین ہے اور حقیقت دین ہے اور روح دین ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم اصل دین تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اصل دین جو ہے وہ دین کے کنٹینٹس ہیں، وہ اخلاقی اور روحانی اور الہی اور انسانی
اور معنوی اصول ہیں کہ جن تک ہمیں پہنچنا چاہیے، چونکہ ہماری توجہ کنٹینٹ سے ہٹ چکی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس وقت جنگ کرتے رہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ تھے یا چوتھے خلیفہ تھے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک نتیجہ معاشرے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد نے نہج البلاغہ کو چھوڑ دیا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے، جو انتہائی خوبصورت جو اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں، جو ہر لمحہ ہمیں اپنی زندگی میں جس کی ضرورت ہے، ان ہسٹوریکل مسائل کی وجہ سے ہم نے اصل کانٹینٹس جو ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مثلا شیعوں کے امام ہیں، لہٰذا ٹھیک ہے یہ ان کے لیے جن کا کوئی عقیدہ ہو، جو ان کی امامت کو مانتے ہوں، جو ان کی عصمت کو مانتے ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کی کتاب ہے جو آج صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہے، جو دعاؤں اور مناجات کا بہترین مجموعہ ہے کہ جس میں علم بھی ہے اور جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں معارف کا دریا موجود ہے، اس سے ہم لوگ استفادہ کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو بھی ان لیکچرز میں آتے ہیں، ہماری یہ پرسیپشن ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس چیز پر، ہم نے کنٹینٹس پر توجہ کرنی ہے، ہم نے اصل اصولوں پر توجہ کرنی ہے، ہم نے اصل اخلاق کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے، اس کو جہاں بھی ملے وہ اس حکمت کو حاصل کرے، اس اخلاق کو حاصل کرے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں 3 یا 4 یا 2-3 روایات رکھنا چاہتا ہوں، اور اس روایات کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ امام نقی علیہ السلام کہ جن کا دور بنیادی طور پر، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ 212 ہجری قمری میں آپ پیدا ہوئے، یعنی سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور 254 یا 56 میں آپ کی شہادت ہوئی، اور 236 تک آپ مدینہ میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو متوکل عباسی نے زبردستی جو ہے سامرہ بلوایا، اور آپ کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو جو ہے ان پر نظر رکھنے کے لیے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے جو ہے امام علیہ السلام کو سامرہ میں جو ہے وہ بلایا گیا۔ جہاں تک امام کی تعلیمات کا تعلق ہے، تو پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب میں اپنے سننے والوں کی خاص توجہ چاہوں گا کہ یہ جو 2-3 روایات میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں وہ اس کی جو ہے وہ اہمیت کو آپ انشاءاللہ اس پر غور کریں گے۔ امام نقی علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے جد حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے کہا کہ یبن رسول اللہ، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں بہت زیادہ فقیر ہوں، میں بہت زیادہ محتاج ہوں، اور بہت زیادہ اس نے شکایت کی۔ تو امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو فقیر نہیں ہو، تم تو غریب نہیں ہو، تم کیوں اپنی غربت کا اظہار کر رہے ہو؟ اصل میرے نزدیک تم فقیر ہو نہیں ہو، اصل تم محتاج نہیں ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو میری غربت کا اندازہ نہیں ہے، مولا شاید آپ کو سارے تفصیلات موجود نہیں ہیں آپ کے پاس کہ میں کتنا زیادہ جو ہے محتاج ہوں، اور جس کی وجہ سے آپ مجھے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غریب نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے تمہیں 100 دینار لالچ کے طور پر دے، اور یہ کہے کہ تم ہم سے اپنی دوستی کو ختم کر دو اور ہم سے اظہار براعت کرو، تو کیا تم ایسا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر کوئی 1000 دینار دے، تو کہا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس زمانے کے 1000 دینار شاید اس وقت کے 1 لاکھ ڈالر 2 لاکھ ڈالر کے مطابق یورو کے مثلا مساوی ہوں۔ لہٰذا جب یہ کہا تو امام نے کہا کہ ایسی صورت میں تمہیں یہ نہیں پتا کہ جو ایمان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرمایہ عطا کیا ہے، جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم جو ایسٹ تمہارے اندر رکھا ہے، یہ اس کے ہوتے ہوئے تم کیسے اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہو؟
तुम कैसे अपने आप को गरीब करार देते हो, तुम कैसे अपने आप को मोहताज समझते हो। इसका क्या मतलब है? इस रिवायत का मतलब ये है कि हमें इन रिवायात के जरिए से इमाम नकी अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा जो हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि एक हमारी वो गुर्बत है कि जिसको हम मादी गुर्बत कहते हैं, जिसको हम मेटीरियलिस्टिक गुर्बत और महरूमियत कहते हैं, और एक वो है कि जो रूहानी और मानवी गुर्बत है। लिहाजा हमारी ज्यादातर तवज्जो जो है वो अपनी मानवी, रूहानी और अपने नफ्स में जो हमारे अंदर महरूमियत पाई जाती है, हम उसकी तरफ तवज्जो करें। लिहाजा इसमें भी मेरा एक बड़ा तफसीली लेक्चर है जो रिकॉर्डेड भी है और मे बी कि मैं दोबारा भी बयान करूं। उसमें मैंने कंपैरिजन किया है मादी और मानवी दोनों किस्म के फक्र के बारे में, यानी स्पिरिचुअल एंड मेटीरियलिस्टिक पॉवर्टी। तो इसके ऊपर मैंने इसका कंपैरिजन किया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी वो सारी चीजें शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमने इतना खूबसूरत पॉइंट ये हासिल किया, जो चीज हमने आज दर्स हासिल किया वो ये है कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गरीब होना, फकीर होना, मोहताज होना, वो ठीक है कि इंसान की जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन इंसान की कभी तवज्जो इस पर नहीं होती कि वो रूहानी लिहाज से, मानवी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से इंसान कितना गरीब है, कितना फकीर है, कितना मोहताज है, कितना नीडफुल है। और अपनी उस डेफिशिएंसी को इंसान उसी वक्त कम कर सकता है जब उसको ये शऊर हो कि उसके अंदर ये कमी पाई जाती है। अगर उसके अंदर इस कमी का एहसास नहीं होगा, अगर उसके अंदर इस कमी की अवेयरनेस नहीं होगी कि मुझ में जो है ये अखलाकी बुराई पाई जाती है, तो कभी भी वो अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। इस्लाह करने के लिए जरूरी है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया को खत लिख के कहते हैं मैं चाहता हूं कि इस उम्मत की इस्लाह करूं, तो वहां पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर लोगों को इस अपनी जात की तरफ मुतवज्जे करना, ये अहम तरीन करबला में आपका मकसद था कि लोग अपनी जात की तरफ तवज्जो करें, अपने नफ्स की तरफ तवज्जो करें, अपने अंदर पाई जाने वाली अखलाकी ऐबों को उसको समझें और उस डेफिशिएंसी को और उस कमी को जो है वो दूर करने की कोशिश करें। तो हमने ये चीज की। और मैं एक और रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूं कि अबू हाशिम जाफरी नामी शख्स जो है ये कहता है कि मुझे एक बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो मैं इमाम नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और मैंने मुलाकात की कोशिश की, मुझे मुलाकात की इजाजत मिल गई। मैंने कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह, मुझे जो है वो ये मुश्किल है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इमाम ने उसको कहा कि ए अबू हाशिम, क्या तुझे पता है कि खुदा की किन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए? क्या तुझे पता है कि खुदा की किन नेमतों के सामने शुक्रगुजार होना चाहिए? तो अबू हाशिम ने कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, मैं इमाम को जवाब नहीं दे सका। तो इमाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुझे ईमान की दौलत अता की है, अल्लाह ताला ने इस ईमान की वजह से तेरे बदन को, तेरे वजूद को आतिश जहन्नुम को उस पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला ने तुझे आफियत अता की है, यानी तुझे सेहत अता की है, तुझे हेल्थ अता की है। अल्लाह ताला ने तुझे इताअत की तौफीक अता की है, अल्लाह ताला ने तुझे तौफीक दी है कि तू मेरी अताअत कर सके। और अल्लाह ताला ने तुझे क़नाअत जैसी अजीम सरमाया अता किया है, जो अखलाकी सरमाया है। यानी अल्लाह ताला ने तुझे सेटिस्फेक्शन अता की है, यानी एक सिंपल लाइफ गुजारने के लिहाज से अल्लाह ताला ने जो तुझे हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन और जो क़नाअत अता की है, अल्लाह ताला ने तुझे बहुत सी खूबियां। तो कहते हैं कि इसके होते हुए तू अपने बारे में, अपने हालात के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में मुझसे शिकायत कर रहा है कि फिर इमाम कहते हैं कि ठीक है, मैंने ये हुक्म दे दिया है कि तुझे सरकार जो है 100 दिनार तुझे जो है मदद के लिए दिए जाएं। ये मैं मदद तो तेरी कर रहा हूं दुनियावी लिहाज से, लेकिन तेरी तवज्जो इसके पास होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुझे अजीम नेमतें अता की हैं, लेकिन तेरी तवज्जो इन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड जो है उसके ऊपर तुम्हारी तवज्जो नहीं है, जिस पर तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत है। ये रिवायत, और हमने इससे जो है देखा कि कितनी अहम चीज जो है इसके अंदर पाई जाती है। अब मैं चूंकि मेरा ख्याल है कि वक्त हमारा ज्यादा हो गया है, मैंने बहुत सी चीजें मैंने नोट की थी, इंशाल्लाह मैं बाद में शेयर करूंगा आपके साथ। मैं सिर्फ एक रिवायत को और नकल करूंगा और इसके बाद जो है वो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस टेकअप करेंगे।
امام نقی علیہ السلام اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے جد امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضائع ہو جاتی ہیں. میں اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ یہاں پر سینٹرز میں یا کہیں بھی، کہ جب ہم کسی امام کی زندگی کے اوپر بات کریں تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان روایات کے اوپر گفتگو کریں کہ جو عام طور پر ہمارے سامنے نقل نہیں کی جاتی یا عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی، تاکہ ہم اس سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکیں. بہرحال امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چراغ کہ جس کو سورج کی موجودگی میں روشن کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے چراغ کو آپ دیکھیں جو جس کے لیے تیل استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ چراغ کہ جس کے لیے آپ آئل یوز کر رہے ہیں، تو وہ آئل جو ہے وہ بنیادی طور پر ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں یا جو بھی، لیکن وہ تیل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس کا. یعنی کیوں اس لیے ضائع ہو رہا ہے؟ اب ایک تو ہم یہ مثال سمجھتے ہیں نا کہ سورج کے سامنے چراغ جلانا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں اس روایت میں اس سے بڑھ کر ایک بات کی جا رہی ہے، اور وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ آئل کہ جو اس چراغ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے سورج کے سامنے، وہ گویا ضائع ہو رہا ہے. اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے کوئی دوسرا آدمی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا. یہ ایک بات. اور دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ بارش کہ جو ایسی زمین پہ ہو کہ جو بنجر ہو، جو سالٹی ہو، جو ایسی زمین کہ جو جس میں فصل نہ اگ سکتی ہو، تو اس بارش کا وہ بارش اپنی جگہ پر رحمت ہے، وہ بارش اپنی جگہ پر نعمت ہے. وہ بارش ہو سکتا ہے کہ اگر کسی اور زمین پر ہو کہ جس زمین میں صلاحیت ہو، جس زمین میں زرخیزی ہو، جس زمین میں گرینری جو ہے پیدا ہونے کی صلاحیت موجود ہو، تو اس بارش کا اس کے اوپر اثر ہوگا. لیکن خود وہ زمین جو ہے وہ بنجر ہونے کی وجہ سے اپنے اندر چونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، لہذا وہ بارش اس کے لیے ضائع ہو جائے گی. وہ بارش جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ کھانا کہ جو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، جو بہت زیادہ جس کے اوپر ورک کیا گیا ہے، بہت ہی مزیدار کھانا ہے، اس کھانے میں بھی ایسے شخص کے سامنے رکھنا کہ جس کا پیٹ آلریڈی بھرا ہوا ہو، جو آلریڈی جو ہے بہت زیادہ سیر ہو چکا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ احسان کہ جو انسان ایسے شخص کو کرتا ہے کہ جو آپ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو احسان میں آپ کے اوپر احسان کرتا ہوں، لیکن آپ میرے احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے، آپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ واقعا میں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ احسان جو ہے اس روایت میں یہ ہے کہ یہ چوتھی چیز ایسی ہے کہ جس کا جو ہے جو ضائع ہو جاتی ہے. تو گویا ہم نے یہ دیکھا کہ 3 چیزیں ایسی ہمارے سامنے آئیں. ایک تو وہ چراغ جو سورج کے سامنے جلایا جاتا ہے، ایک وہ بارش کہ جو بنجر زمین میں ہوتی ہے، اور ایک وہ کھانا کہ جو کسی سیر شخص کے پاس لایا جاتا ہے، اور ایک وہ احسان کہ جو ایسے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا شکر گزار نہ ہو. میں اسی روایت کو ایک دو جملے اس کی تفسیر میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک تو یہ کہ جو احسان ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک بڑا ہی خوبصورت میسج ہے. وہ میسج یہ ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ ایک شخص کے لیے نعمت ہو سکتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے وہ بالکل ضائع ہو سکتی ہے. یعنی اگر لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا اس نعمت سے استفادہ کرتا ہوں، میں کتنا اس کے سامنے شکر گزار ہوتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طریقے سے جب میں کسی پہ احسان کرتا ہوں تو یہ جو شخص احسان کر رہا ہے اس کو تو فائدہ ہوگا، لیکن جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اس قابل نہ بنائے،
اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار نہ کرے، اپنے آپ کو انسان اپ گریڈ نہ کرے، تو پھر وہ کبھی بھی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتا کہ ہم اس نعمت سے استفادہ کر سکیں. کبھی کبھی آپ کے پاس ایک عالم موجود ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے کہ جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں. اس کا نقصان اس عالم کو اتنا نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اپنی وجہ سے، چونکہ وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے، چونکہ ان میں معرفت نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے. تو ہم نے آج جو دوسری چیز میرا خیال ہے کہ جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نعمتوں کو سمجھیں، ان نعمتوں کو ہم نعمت سمجھتے ہوئے ہم یہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم جو ہے وہ کسی نعمت کو اپنے لیے کفران نعمت کا باعث نہ قرار دیں، بلکہ اس سے صحیح استفادہ کریں، ورنہ روز قیامت ہے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور توفیق دے کہ ہم کائنات کی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل سکیں اور اپنی زندگی کو ان کے اخلاقی اصولوں پر سنوار سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم آغا جان. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی میری لگتا ہے. ویٹ پلیز. اچھا السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے. وہ ایک نقطہ تو رہ گیا. 4 ہی بتایا آپ نے، 5واں نہیں بتایا. 5واں میں نے جان کے نہیں بتایا. اچھا جان کے نہیں اور بتایا. وہ میں بتا دیتا ہوں، اچھی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک شخص ایک ایسی خوبصورت عورت کے پاس جائے لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشنز قائم نہ کر سکے، تو یہ بھی اسی طرح سے. تو یہ میں نے خود ہی اس کو وہ کر دیا تھا، لیکن یہ 5 چیزیں ہیں جی ہاں، حدیث کے الفاظ ہیں. صحیح 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 صحیح. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. جی کوئی سوال اگر ہے کسی کا؟ قبلہ نے اصل پوائنٹ چھپا دیا. مجھے پتا تھا بعض لوگ اسی پوائنٹ کو تلاش کر رہے ہیں، تو میں نے اس کو جو ہے وہ چھپا دیا. احسنت جزاکم اللہ خیر. قبلہ بہت اچھی ہوئی ماشاءاللہ. تو بس انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم یہ دن آ رہے ہیں، اور پھر مولا کائنات کی ولادت کا دن بھی آ رہا ہے، اور ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعض چیزوں پر بات کریں گے. اور ہم سورہ فجر شروع کر رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اور بہت کچھ ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے آپ لوگ بھی تیار ہوں. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میری ویب سائٹ جو ہے، میں یہاں ویب سائٹ کا اپنا ایڈریس دے رہا ہوں، اس میں
وہ میں نے لانچ کر دی ہے، اور اس میں سورہ کاف کی تمام تفسیر جو میں نے یہاں پر کی ہے، سورہ کاف کی 20 لیکچرز جو ہیں اس میں اپلوڈ ہو چکے ہیں. آپ جو ہیں تفسیر سیکشن میں جا کر آپ وہ سن سکتے ہیں. باقی بھی جو بہت سی تفاسیر ہیں وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، تو وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. احسنت، جزاک اللہ خیر. اوکے جی، پھر کوئی بات کرنی ہے کسی نے؟ خیر، ابھی آپ قبلہ جو آپ نے جو ابھی فیصلہ کیا، ماہ 3 ماہ رجب شعبان وغیرہ یہ تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں